السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 182 تک ہم نے پڑھا تھا۔ آج آیت نمبر 183 پڑھیں گے۔ یہاں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کا ایک حکم اہل ایمان کو ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتبہ لکھ دیا گیا ہے، علیکم الصیام تم پر روزہ رکھنا، کما کتبہ جس طرح لکھا گیا تھا، علی الذین اوپر ان لوگوں کے جو من قبلکم تم سے پہلے تھے، لعلکم شاید کہ تم تتقون متقی بن جاؤ۔ اس آیت میں روزے کا حکم ہے۔ روزہ جسے عربی میں صیام کہتے ہیں، یہ اسلام کی بنیاد میں سے ایک رکن ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادتین کا اقرار کرنا، یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ 5 وقتہ نماز پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور استطاعت ہوتے ہوئے حج کرنا۔ یہ 5 چیزیں اسلام کے ارکان میں سے ہیں، جس میں سے ایک روزہ بھی ہے۔ قرآن مجید میں یہ واحد مقام ہے کہ جہاں روزے کے تفصیلی احکامات ہیں۔ نماز کا ذکر کئی جگہ پر ہے، حج کا ذکر کئی جگہ پر ہے، سورہ حج میں ہے، سورہ آل عمران میں ہے۔ زکوٰۃ کا ذکر کئی جگہ پر ہے، جہاد کا ذکر کئی جگہ پر ہے، لیکن روزے کے متعلق تمام احکامات انہی آیات میں ہیں، اس کے علاوہ کہیں اور نہیں ہے۔ یہ بات تو آتی ہے کہ جس نے قسم کھا لی وہ 3 روزے کفارے کے طور پر رکھے، جس نے بیوی کو ماں کہہ دیا وہ 60 روزے کفارے کے طور پر رکھے۔ کفارے کے متعلق مختلف مقامات پر ہے کہ یہ اتنے روزے رکھے، یہ اتنے روزے رکھے، یہ حکم ہے، لیکن روزے کے احکامات کہیں پر نہیں ہیں سوائے اس مقام کے۔ اور روزہ 2 ہجری میں فرض ہوا تھا، یعنی ہجرت کے دوسرے سال، جب نبی علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کر مدینہ آئے تو پہلے سال روزہ فرض نہیں تھا، دوسرے سال روزے فرض ہوئے اور رمضان کے روزے فرض ہوئے۔ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا، 10 محرم کا روزہ۔ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اس کی فرضیت ساقط ہو گئی۔ اچھا، دیگر تمام اعمال جو ہیں وہ کچھ کرنے کا نام ہے، مثلا نماز پڑھنا ہے، اپنے ذکر و اذکار کرنا ہے، وضو کرنا ہے، طہارت حاصل کرنی ہے، قبلے کی طرف منہ کرنا ہے، اب رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، تشہد کرنا ہے۔ زکوٰۃ ہے، آپ نے مال خرچ کرنا ہے، مال کا حساب کتاب لگانا ہے۔ اسی طرح حج ہے، آپ نے جسم کو بھی تھکانا ہے اور مال بھی خرچ کرنا ہے۔ روزہ کچھ کرنے کا نام نہیں، کچھ نہیں کرنا، روزہ رکنے کا نام ہے، صرف رکنا ہے۔ کھانے پینے سے رکنا ہے، جنسی نفسانی خواہشات سے رکنا ہے، صرف رکنا ہے، کوئی عمل نہیں کرنا آپ نے۔ جھوٹ بولنے سے رکنا ہے، یہ سارے کام تو ویسے بھی نہیں ہیں، قول الزور، غلط بات، جھوٹ، بے حیائی، فحاشی، لیکن روزے میں بالاولیٰ صرف رکنے کا نام۔ صوم کا مطلب ہی رکنا ہے، صوم کا مطلب رکنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے صوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے، کجنۃ احد من القتال، جیسے لڑائی کرنے والے کے ہاتھ میں ڈھال ہوتی ہے۔ اب وہ ڈھال ہوتی ہے نا، اس کے پاس تلوار آتی ہے، تیر آتا ہے اس کے اوپر، تو وہ اپنا بچاؤ کر لیتا ہے۔
تو روزہ ڈھال ہے جہنم سے، روزہ رکنے کا نام ہے۔ ہمارے ہاں ہماری اس شریعت میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں روزہ دیا ہے، اس میں چند احکامات ہیں کہ ہم نے ایک وقت مقررہ تک کھانا پینا ہے، اس کے بعد ہم نے کھانا پینا بند کر دیا۔ ہمیں اٹھایا جاتا ہے سحری کے وقت، نیند سے ہمیں بیدار کیا جاتا ہے۔ ہمیں پورا سال اٹھایا جائے ہم نہیں اٹھتے، لیکن وہ وقت ہمارے نفس پر بڑا دشوار اور مشقت والا ہوتا ہے، اس وقت ہمیں اٹھایا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عظمت والا وقت بھی وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت پہلے آسمان پر آتا ہے، آسمان دنیا پر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، لیکن اس وقت اللہ پہلے آسمان پر ہوتا ہے جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، کوئی کیفیت نہیں، کوئی مثال نہیں۔ اور اس وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت بھی ہوتا ہے۔ ہم اس وقت کھاتے پیتے ہیں۔ ہم سے پہلے جو اہل کتاب تھے انہیں سحری نہیں ملی تھی، یہ سحری اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو دی ہے اعزاز کے طور پر۔ یہاں تک کہا گیا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق ہے کہ وہ جب رات کو سو جاتے تھے، جب تک بیدار رہتے تھے کھاتے پیتے تھے، جب سو جاتے تھے تو ان کا روزہ شروع ہو جاتا تھا، ان کا روزہ شروع ہو جاتا تھا، ان کو نیند آ گئی، ان کا روزہ شروع ہو گیا۔ اب دوسرے دن وہ پھر افطار کرتے تھے۔ ہمارے لیے ایسا نہیں، ہمیں سونے کے بعد اٹھایا جاتا ہے کہ آپ سحری کرو، کھاؤ اور پیو، اور پھر ایک مقررہ مدت تک کھانا پینا بند کرو۔ اہل کتاب کو ایک روزہ اور تھا ملا تھا، وہ خاموشی کا روزہ تھا، وہ بات چیت بھی نہیں کرتے تھے، خاموش رہتے تھے۔ ان کے روزے میں ایک کیفیت یہ بھی تھی کہ بولنا بھی منع تھا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، مریم کی گود میں بیٹا تھا، تو قوم نے کہا تھا کہ یا مریم، اے مریم یہ کہاں سے لے کر آئی؟ ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تیرا باپ برا آدمی تھا نہ تیری ماں بری تھی۔ فاشارت الیہ، مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ قوم نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس بچے سے کیسے کلام کریں گے جو گود میں؟ مریم نے کیا کہا تھا؟ انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، آج میں نے روزے کی نظر مانی ہے، میں کسی سے کلام نہیں کروں۔ سورہ مریم میں یہ بات انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اللہ نے توفیق دی کہ آج میں نے خاموشی کے چپ کے روزے کی نظر مانی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے چپ کا روزہ نہیں رکھا، ہمارے لیے کون سا روزہ رکھا ہے کہ ہم غلط بات نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، بے حیائی کی بات نہ کریں۔ ہمیں بولنے کی اجازت دے دی لیکن غلط بات نہ بولیں، یہ ہمارا روزہ ہے، غلط بات سے رک جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے روزے گزشتہ امتوں پر بھی رکھے تھے اور ہم پر بھی رکھے ہیں۔ روزے کا مقصد کیا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزے سے تقویٰ کیسے آتا ہے؟ روزے سے تقویٰ پتہ کیسے آتا ہے؟ تقویٰ ہے حرام سے رکنے کا نام۔ نیکیاں سب کر لیتے ہیں، بہت سارے نمازی ایسے ہیں جو آپ کو متقی نہیں ملیں گے، وہ متقی نہیں ہے لیکن نمازی ہیں، لیکن جو حرام سے بچتا ہے وہ متقی ہے۔ جو حرام سے بچ رہا ہے، اللہ کی ناجائز کردہ چیزوں سے بچ رہا ہے، وہ متقی ہے، اس کے بارے میں شبہ نہیں ہو سکتا کہ یہ متقی نہیں۔ جس چیز سے اللہ نے روک دیا وہ انسان متقی بن جاتا ہے۔ روزے میں ہمیں حرام سے نہیں کہا کہ بچو، حرام سے تو پوری زندگی بچنا ہے، روزے میں ہمیں کہا کہ حلال سے بچو۔ حلال کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے، ازدواجی تعلقات قائم کرنا حلال ہے، لیکن روزے میں اس سے روک دیا۔ اور ایسا روکا گیا کہ جب انسان وضو کرتا ہے، پانی کا چلو اپنے منہ میں ڈالتا ہے اور حلق میں پانی حلق تک آتا ہے اس کے، اب کسی کو نہیں پتا کہ یہ پانی حلق سے نیچے اتر رہا ہے یا نہیں اتر رہا، صرف اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے۔ یہاں اسے احساس ہے وہ پانی اتار سکتا ہے، لیکن کیوں نہیں اتارتا؟ اس کا رب اس کیفیت کو بھی جانتا ہے، اس گلے کے اندر جو پانی ہے اس کیفیت کو اس کا رب جانتا ہے۔ رب کے ڈر سے اس پانی کو اندر اتارنے کے بجائے باہر پھینک دیتا ہے، یہی تقویٰ۔ جس اللہ کے ڈر سے ہم پانی گلے میں نہیں اتارتے، اس اللہ کے ڈر سے ہم
حرام بھی گلے سے نہیں اتاریں گے، اس اللہ کے ڈر سے ہم ناجائز بھی گلے سے نیچے نہیں اتاریں گے، پیٹ میں نہیں اتاریں گے۔ جس اللہ کے ڈر کی وجہ سے حلال ذرائع میں ازواجی تعلقات قائم نہیں کرتے، اس اللہ کے ڈر سے ہم حرام میں بھی قائم نہیں کرتے۔ جب 1 مہینے تک یہ پریکٹس ہو جائے گی، انسان یہ پریکٹس کرے گا، پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ حرام سے بچ جائے گا، وہ رک جائے گا۔ روزہ روکنے کے لیے آیا ہے نا آپ کو حرام سے۔ جب ہم حرام سے رک جائیں گے، جب روزہ رکھ کر ہم بریانی نہیں کھائیں گے، تو روزہ کے بعد ہم خنزیر بھی نہیں کھائیں گے کہ اللہ نے اسے حرام قرار دیا، ہم غیر اللہ کے حرام کی چیز بھی نہیں کھائیں گے۔ ہمارے اندر کانفیڈنس پیدا ہوگا، خود اعتمادی پیدا ہوگا۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہم کمزور ہو گئے، ہم روزہ رکھنے کے بعد بھوکے اور پیاسے رہے، ہم کمزور ہو گئے، لیکن حقیقت میں ہمارے اندر ایک خود اعتمادی پیدا ہو۔ کتنا بھی اچھا کھانا ہو اور روزے کی حالت میں ہمارے سامنے آج ہم نہیں کھاتے، یہ تقویٰ ہے۔ پھر تقویٰ کیا ہے؟ جب اذان ہو جاتی ہے اور آپ کی آنکھ کھلی اذان ہونے کے بعد 5 منٹ بعد اذان آپ کی آنکھ کھلتی ہے، آپ نہیں کھاتے، آپ کہتے ہیں وقت ختم ہو گیا، آپ بغیر سحری کے روزہ رکھ لیں، یہ تقویٰ ہے۔ روزہ ہمیں نبی علیہ السلام کی اتباع سکھلاتا ہے۔ آپ صرف 5 منٹ کا فرق پڑا، اور اس کے برعکس اگر ہم افطاری میں دیکھیں، اگر 6:50 پر روزہ کھل رہا ہے، پورا دسترخوان آپ کے سامنے سجا ہوا اور 6:49 پہ آپ نوالا لقمہ کھجور منہ میں نہیں ڈال رہے، یہ نبی علیہ السلام کی اتباع ہے۔ آپ نے حکم دیا کہ روزے کو رات تک پورا کرو، تو روزہ ہمیں تقوی کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر آپ روزے کا فلسفہ سمجھیں نا، فلسفہ یہی ہے کہ اللہ کی بات کو ماننا، اللہ کے حرام کردہ کام سے رکنا۔ روزہ صرف رکنے کا نام ہے۔ کیا کام کرتے ہیں؟ حج میں ہم مینا، عرفات، مزدلفہ جاتے ہیں، نماز میں ہم رکوع اور سجدہ کرتے ہیں، اور زکوٰۃ میں ہم مال خرچ کرتے ہیں، روزے میں ہم کچھ نہیں کرتے۔ اگر سحری ہم سحری کھاتے ہیں تو یہ روزے سے پہلے ہے، روزہ شروع ہونے کے بعد آپ کوئی کام نہیں کرتے۔ اور اگر آپ اس میں سحری نہیں کھا سکے تب بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ افطار آپ کرتے ہیں تو روزہ ختم کرتے ہیں، روزہ صرف رکنے کا نام ہے۔ اب ہماری تربیت کی جا رہی ہے کہ حرام سے ہم رک جائیں، اللہ کے ناجائز کردہ کاموں سے ہم رک جائیں۔ جب ہم رک جائیں گے تو لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی ہو۔ اور حرام سے رکنا اتنی بڑی سعادت ہے، حرام سے رکنا اتنا بڑا اجر و ثواب ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے، میں اس کا اجر لوں گا۔ بندہ اللہ کے ڈر سے رک رہا ہے نا۔ اب روزہ ہمیں اخلاص بھی سکھلاتا ہے، ریاکاری کی سمجھ بھی آتی کہ ریاکاری کیا اور اخلاص کیا۔ کبھی کبھی آپ بند کمرے میں ہوتے ہیں اور کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، پانی بھی موجود ہوتا ہے، فریج بھی ہے، گرمیوں کے دن ہیں، ٹھنڈا پانی بھی ہے، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، پانی کیوں نہیں پیتے ہم؟ ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارا رب دیکھ رہا ہے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے نہیں پیتے کہ اگر پانی پی لیا کسی کو کیا پتہ چلے گا، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ یہ ایمان ہے ہمارا۔ روزہ ہمارے ایمان کو بھی بڑھاتا ہے، روزہ اللہ کے قرب کا سبب ہے، روزہ تقوی کا سبب ہے۔ اب آپ دیکھیں جو کیفیت ہماری کمرے میں پانی کے ساتھ تھی، پانی نہیں پیا نا ہم نے، وجہ صرف یہ تھی کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت پوری زندگی میں آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، حرام کماتے ہوئے یہ احساس ہو جائے نا، اگر خیال بھی آ جائے نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو آدمی چھوڑ دیتا ہے۔ یہ احساس آتا ہی نہیں ہے، یہ احساس آ جائے کہ یہ حرام ہے، لقمہ منہ میں ڈالتے ہوئے خیال آ جائے کہ نہیں یہ حرام ہے تو آدمی چھوڑ دیتا ہے۔ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، یہ احساس بیدار ہوتا ہے روزے کی وجہ سے۔ جب یہ احساس ہماری زندگی میں آ جائے گا تو یقین جانیے ہم متقی بن جائیں۔ اللہ ہمیں بھوکا پیاسا رکھنا نہیں چاہتا، اللہ ہمیں متقی بنانا چاہتا ہے، اللہ ہمیں تقوی والا بنانا چاہتا ہے۔ تو روزہ کیا سکھلاتا ہے؟ تقوی سکھلاتا ہے۔ روزہ رکھنے سے ہم متقی بن سکتے ہیں۔ اب روزے کے احکامات ہیں کہ روزہ کیسے رکھنا ہے، روزے میں کیا کرنا ہے، کن لوگوں پر فرض ہے۔
یہاں سب لوگوں کے متعلق کہا گیا کہ اے ایمان والو، لیکن اب کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو بڑے ضعیف اور کمزور ہیں، وہ بھوکے پیاسے نہیں رہ سکتے۔ کچھ ایسے مریض ہوں گے جنہیں دوا بھی ضروری لینی ہے، وہ دوا کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ کچھ دیگر معاملات بھی، مسافر ہوں گے۔ تو یہ اسلام کی خوبی ہے۔ اسلام جو ہے نا کنسیشن دیتا ہے، نرمی اور سہولت دیتا ہے۔ اسلام جبر والا دین نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ یہ اسلام کی خوبی ہے۔ ہر معاملے میں دیکھیں، کبھی آپ سوچیں اسلام نے آسانیاں دی ہیں، نماز میں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں۔ آپ نے نماز پڑھی، 4 کے بجائے 5 رکعتیں پڑھ لی، اب کیا دوبارہ پڑھیں؟ نہیں، اسلام نے آسانی دی، سجدہ سہو کرنا۔ آپ نے روزے میں بھولے سے کھا پی لیا، اب کیا کریے؟ روزہ بعد میں دوبارہ رکھیں؟ نہیں، اسلام نے آسانی دی۔ اسلام آسانی والا مذہب ہے۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں دے رہا ہے۔ فرمایا ایام معدودات، یہ چند دن گنتی کے ہیں، اور آپ حقیقت میں بھی ایسا ہی دیکھتے ہیں۔ رمضان آتا ہے نا تو شاید لگتا ہے کہ دنوں کی سپیڈ بڑھ گئی، دنوں کی رفتار بڑھ گئی۔ جیسے ہم ٹرین میں سفر کر رہے ہو نا، اور سفر جہاز میں شروع کر دیں تو جہاز کا سفر لگتا ہے جو چند گھنٹے کا ہی تھا، جو دنوں کا سفر تھا۔ تو رمضان بھی ایسے ہی لگتے ہیں، رمضان کا انتظار ہوتا رہتا ہے، اور پھر جب رمضان گزر جاتا ہے تو پتہ بھی نہیں چلتا۔ لطائف المعارف ایک کتاب ہے، اس میں سلف صالحین کے متعلق لکھا ہے کہ وہ رمضان آنے سے پہلے 6 مہینے تک رمضان کا انتظار کیا کرتے تھے، اور اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ وہ دعائیں مانگا کرتے تھے، اور جب رمضان گزر جاتا تھا تو 6 ماہ تک یہ دعائیں کرتے رہتے تھے کہ اللہ جو رمضان میں عبادت کی ہے وہ قبول کر لینا، رمضان کی عبادتیں قبول کر لینا۔ وہ سال رمضان کے ساتھ تعلق کیوں قائم رکھتے تھے؟ 6 ماہ تک یہ دعائیں کرتے تھے کہ اللہ رمضان کی عبادتیں قبول کر لینا، اور 6 ماہ رمضان کے انتظار میں گزار دیتے تھے۔ کیوں؟ ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہیں۔ جن دنوں کو اللہ گنتی کا کہہ رہا ہے، وہ کیسے گنتی کی؟ آپ اگر کہیں آپ کو جانا ہو، سفر دشوار ہو، پریشانی والی معاملات ہوں، کہا جائے وہاں بھی آپ نے ایک ہفتہ گزارنا ہے، 10 دن گزارنا ہے، اب بھیجنے والا آپ کو حوصلہ دیتا ہے، پریشان نہیں ہے، چند دن کی تو بات ہے۔ یہ حوصلے والے لفظ ہوتے ہیں، پریشان نہیں ہو، چند دن کی بات ہے۔ اب جیسے بچہ بیچارہ اندرون سندھ فنٹریئر میں رہتا ہے، گھر سے 21 دن دور رہتا ہے، اب ایک آسرا ہوتا ہے نا، گھر والے کہتے ہیں کوئی بات نہیں، چند دن کی بات ہے، پھر واپس آ جاؤ، پھر گھر آ جاؤ۔ تو مشکلات میں اگر دن گزرتے ہیں تو اوپر والے حوصلہ دیتے ہیں، یعنی اوپر والے سے مراد گھر والے، دوست اور احباب، کہ چند دن کی بات ہے، پھر واپس آ جاؤ۔ اللہ بھی آپ کو حوصلہ دے رہا ہے کہ ہمیشہ کا بھوکا پیاسا نہیں رکھ رہا اللہ۔ ایام معدودات، چند دن ہے گنتی کے۔ اللہ کی محبت کا انداز دیکھیے، اللہ نے زبردستی مسلط نہیں کی ہے، ہر ایک پہ نہیں کی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے، ایمان والوں پہ روزے، ہر ایک پہ نہیں، اور گنتی کے چند دن ہیں۔ پھر آگے رخصت دی، فمن کان منکم مریضا، پھر جو ہو تم میں سے کوئی بیمار ہے، جو بیمار ہو جائے۔ اب بیماری ایسی ہے کہ وہ روزہ رکھ نہیں سکتا، پریشانی کا باعث ہے۔ اب یہ بھی نہیں کہ نزلہ ہوا اور کہا کہ نزلہ تھا میں نے روزہ نہیں رکھا۔ اللہ نیتوں کو جانتا ہے کہ کون مخلص ہے اور کون واقعی بیمار ہے۔ بعض بیمار ایسے ہوتے ہیں کہ وہ روزہ رکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے، لیکن زبردستی رکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر اخلاص ہوتا ہے، لیکن وہاں اللہ نے انہیں رخصت دی ہے تو انہیں چاہیے کہ رخصت سے فائدہ اٹھائیں۔ تو ایسا بیمار جس کے لیے روزہ رکھنا پریشانی کا باعث بن جائے، اس کی تکلیف میں اضافہ ہو جائے، اسے روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ فمن کان منکم مریضا، اور مریض میں بہت سارے وہ لوگ بھی آتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، حاملہ عورت کو نبی علیہ السلام نے رخصت دی وہ روزہ نہ رکھے۔ اس کی تکلیف کا باعث ہے نا، اسے بسا اوقات خوراک کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے دل میں بے چینی سی ہوتی ہے، اسے کھانے کی حاجت ہوتی ہے۔ اب روزے کی حالت میں، وہ اس حالت میں اگر روزہ رکھے گی تو وہ پریشان ہوگی۔ شریعت نے اسے رخصت دی کہ وہ حاملہ ان دنوں میں روزہ نہ رکھے۔
پھر دودھ پلانے والے کو بھی رخصت دی. جو خواتین بچوں کو دودھ پلا رہی ان ایام میں بھی انہیں روزہ رکھنے سے رخصت ہے. اگر وہ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں. بعض لوگوں کی اعصابی قوت بڑی مضبوط ہوتی ہے، وہ رکھ سکتے ہیں، لیکن بعض کی کمزور ہوتی ہے، وہ نہیں رکھ سکتے. تو انہیں رخصت ہے یہاں، حاملہ کو بھی اور مرضیہ کو بھی، دودھ پلانے والی بھی اور حاملہ بھی، اور مریض بھی. او علی سفر، یا سفر پر ہے یا مسافر ہے. اب سفر، پہلے سفر ہوتے تھے اونٹوں پر، گدھوں پر، پیدل، وہ دشوار گزارتے. آج بھی اگر آپ ٹرین کا سفر کر رہے ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ تو پریشانی ہے. اگر آپ روزہ نہیں رکھتے کوئی بات نہیں، شریعت نے رخصت دی ہے. بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لیس البر، کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے. کون سا، کیا نیکی نہیں ہے؟ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے. جس سفر میں اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے تو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اللہ کی رخصت پر عمل کیا جائے، اللہ کی رخصت پر عمل کیا جائے. مثلا ہم ایک کارخانے میں کام کرتے ہیں، اب مالک نے کہا کہ آپ 6 بجے چلے جائیں، 6 بجے چھٹی کر لیں، اتوار کی چھٹی کرنا. ہم 6 بجے کے بجائے 9 بجے تک کام کر رہے ہیں. مالک خوش نہیں ہوگا، ناراض ہوگا. اگر مالک رحم دل ہوگا، اگر ظالم ہوگا تو وہ خوش ہوگا کہ ہاں ٹھیک ہے. اب اس نے کہا اتوار کو آپ نے چھٹی کرنی ہے، ہم اتوار کو بھی کام پہ آئے. اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں رخصت دی ہے کسی معاملے میں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی رخصت پر عمل کرنا یہ صحیح نہیں. اللہ کی رخصت پر عمل کرنا یہ زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دیا جائے. ہاں اگر سفر جہاز کا ہے تو وہ کوئی سفر ہی نہیں، یہ تو ایسے جیسا اب یہاں سے لانڈی چلے، بلکہ اور ایزی اور آسان ہوتے ہیں کہ آپ کو کھانا بھی مل رہا ہے اور اے سی میں بھی بیٹھے رہے، وہ مشقت ہی نہیں. تو جہاز کے سفر میں اگر کوئی روزہ رکھ لیتا ہے تو ٹھیک، سفر میں روزہ رکھا جا سکتا ہے. لیکن اگر مشقت ہو، پریشانی ہو، تکلیف ہو تو پھر کوئی نیکی نہیں. آدمی یہ سمجھے کہ میں مشقت برداشت کر کے روزہ رکھ رہا ہوں، مجھے زیادہ اجر و ثواب ملے گا، تو کوئی اجر و ثواب نہیں، کوئی نیکی نہیں. اللہ کی رخصت پر عمل کیا. اگر مریض اور مسافر ہے تو فعدۃ من ایام اخر، تو گنتی پوری کرنی ہے دوسرے دنوں. اب مسافر اور مریض کو دوسرے دنوں میں روزہ رکھنا ہے، یعنی رمضان میں تو نہیں رکھا، لیکن بعد میں رکھنا ہے، شوال میں، ذی القعدہ میں، ذی الحج میں. پورے سال وہ کبھی بھی روزہ رکھ سکتا ہے، یہ گنتی پوری کرنی ہے. اور اگر کسی نے جان بوجھ کے ایک روزہ چھوڑ دی، رمضان کا ایک روزہ جان بوجھ کے چھوڑ دیا بلا کسی عذر دو ہی ہیں، سفر یا مرض، اور کوئی عذر نہیں. اس عذر کے بغیر کہ آج گرمی بہت تھی، یا مجھے فلاں جگہ کام ہے، میں نے وہاں جانا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوگا. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، جو شخص جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دے پھر وہ ساری عمر روزہ رکھ لے، پوری زندگی، اس ایک روزے کا اجر و ثواب نہیں پا سکتا. جو روزہ رمضان کا تھا نا، جو اجر و ثواب اس کا ہے، اگر اللہ کسی کو 100 سال کی زندگی دے دے نا اور وہ 100 سال کے روزے رکھ لے، اس ایک روزے کا اجر نہیں پا سکتا. 100 سال کے روزے بھی اس ایک روزے کے اجر و ثواب کے برابر نہیں ہوں گے. رمضان کے روزے کا اتنا اجر ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر رخصت دی ہے تو اگر آپ بعد میں رکھیں گے تو اس کا ثواب رمضان کا ہی ہے، یہ عذر کی وجہ سے. لیکن اگر آپ جان بوجھ کے چھوڑ دیں گے پھر کوئی اجر و ثواب آپ اس کو پا ہی نہیں سکتے. اچھا، یہاں ایک تیسری چیز بھی ہے. 2 لوگ تو وہ آگے جو مریض اور مسافر ہیں، ان پر روزے کی رخصت ہے. ایک تیسری رخصت بھی اس آیت میں ہے. تیسری رخصت کیا ہے؟ فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ، اور اوپر ان لوگوں کے جو یُطِیعُونَہُ، طاقت رکھتے ہیں اس کی، فدیۃ، فدیہ ہے، یعنی جو فدیہ دینے کی طاقت رکھتے ہیں. طعام مسکین، کھانا ایک مسکین کا. جو روزہ نہیں رکھنا چاہتا اور طاقت رکھتا ہے مسکین کو کھانا دینے کی، تو وہ مسکین کو کھانا دے دے. وہ روزہ نہ رکھے، اس کے بدلے مسکین کو کھانا دے دے. یہ آیت منسوخ ہے، یہ حکم منسوخ ہے. کس آیت سے؟ اگلی آیت سے.
اگلی آیت جو آ رہی ہے اس آیت سے یہ حکم منسوخ ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ حکم سب کے لیے منسوخ نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے یہ حکم اب بھی باقی ہے جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ مثلا ایک شخص بوڑھا ہے، اس کی عمر 70 سال ہے، 80 سال ہے، اب وہ مریض بھی ہے، شوگر کا مریض بھی ہے، بلڈ پریشر کا مریض بھی ہے، گردوں کا مریض بھی ہے، ڈائلیسس پر ہے، اب نماز تو معاف نہیں ہے، روزہ بھی معاف نہیں ہے، تو نماز خود پڑھے گا، روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے گا، ایک مسکین کو کھانا دے دے گا، یعنی ایک مسکین کا کھانا۔ اور اس کی تفسیر صحابہ نے کی ہے، بہتر یہ کہ 2 وقت کا کھانا دے دے ایک دن، اور اگر 2 وقت کا نہیں دیتا، 1 وقت کا دیتا ہے تو وہ بھی فدیہ ہو جائے گا۔ تو ایسا مریض جو دائمی مریض ہو، جسے صحت مند ہونے کی امید نہ ہو، روزہ تو وہ بھی نہیں رکھا، وہ دائمی مریض ہے نا، اب رمضان میں بھی مرض ہے اس کے پاس، رمضان گزرنے کے بعد بھی وہ مریض ہی ہے، وہ ریگولر دوائیاں لے رہا ہے، ڈائلیسس ہو رہے ہیں، یا ہارٹ کا ایسا پیشنٹ ہے کہ اس سے برداشت نہیں ہوتا، شوگر بھی ہے، بلڈ پریشر بھی ہے، تو اب ایسا مریض جو ہے وہ فدیۃ طعام مسکین، وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ اچھا، یہ جو حکم منسوخ ہے نا، یہ اگلی آیت ہے، اس کے الفاظ کیا ہیں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، اگر ابھی تو ٹائم ہو رہا کل انشاءاللہ پڑھیں گے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، اگلی آیت میں الفاظ ہے کہ جو شخص رمضان پائے اسے چاہیے کہ روزہ رکھے۔ اب اللہ نے یہ رخصت ختم کر دی کہ مسکین کو کھانا دیں، اب یہ آرڈر ہے اللہ کا، جو رمضان پائے وہ روزہ رکھے۔ اب طعام مسکین جو ہے وہ صرف اس کے لیے جو روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا۔ فمن تطوع، پھر جو کوئی خوشی سے کرے، خیرن نیکی، فہو خیر لہ، تو وہ زیادہ بہتر ہے اس کے لیے۔ تو اب اللہ نے شروع میں یہ رخصت دی تھی کہ جو روزہ نہ رکھنا چاہے وہ مسکین کو کھانا کھلا دے، یہ شروع میں رخصت تھی، لیکن ساتھ یہ فرمایا کہ جو نیکی کرے وہ زیادہ بہتر ہے، وہ زیادہ بہتر۔ نیکی بھی کون سی؟ وَأَن تَصُومُوا، یہ کہ تم روزہ رکھو، خیر لکم، بہت بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم علم رکھتے۔ اگر تم روزہ رکھو، اس وقت بھی جب اللہ نے یہ رخصت دی تھی کہ مسکین کو کھانا کھلا دو، تو اس وقت بھی آرڈر یہی تھا کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ روزے کا اجر و ثواب اللہ ہی دیتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں دیتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار ایک منظر دیکھا تھا، خواب آپ کو دکھلایا گیا، کچھ لوگ ان کی باچھیں چیری جا رہی ہیں، اس میں سے خون رس رہا ہے، تو آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے تھے، جو افطار کر لیتے تھے۔ افطار کرنے سے مراد کہ روزہ نہیں رکھتے تھے، بے روزہ رہتے تھے، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا تھا۔ پھر ایک شخص تھا، اس نے خواب دیکھا کہ ایک شخص شہید ہو گیا، 2 شخص ایک ساتھ مسلمان ہوئے، 2 شخص نبی علیہ السلام کے پاس آئے، دونوں مسلمان ہوئے، ایک شخص میدان جہاد میں گیا، قتال کیا اور شہید ہو گیا، اور دوسرا شخص 1 سال کے بعد طبعی موت مرا، اپنی موت مرا۔ اب ایک صحابی نے خواب دیکھا کہ جو 1 سال کے بعد مرا تھا اس کا جنت میں درجہ بلند تھا، جو شہید ہوا تھا اس کا درجہ کم تھا۔ اور صحابہ کے ذہن میں ایک معیار تھا کہ شہادت کا رتبہ بلند ہے، وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ وہ شخص جو شہید ہوا تھا وہ اس کا درجہ کم تھا، اور جو بعد میں طبعی موت مرا اس کا درجہ بلند تھا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ اس شہادت والے شخص کے بعد 1 سال زندہ رہا؟ فرمایا جی۔ فرمایا رمضان آیا تو اس نے رمضان کے روزے رکھے؟ فرمایا جی۔ آپ پھر یعنی روزوں کی وجہ سے جو اجر و ثواب ملا ہے وہ شہادت سے بھی بڑھ گیا۔ شہادت کا کوئی عمل مقابلہ نہیں کر پاتا، لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں۔ دیکھیں نا، باقی سارے اجر فرشتے لکھتے ہیں، نماز، نماز، حج، زکوٰۃ، جہاد، سب فرشتے لکھتے ہیں، ذکر و اذکار سب فرشتے لکھتے ہیں۔
لیکن روزے کا اجر فرشتے لکھتے بھی نہیں. وہ بندے کی نیت ہے، جتنی زیادہ مخلص ہوگی اتنا زیادہ اجر اللہ تعالیٰ دے گا. یہاں پر میں بات تصوموا خیر لکم، روزہ رکھو تو یہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. آگے بھی انشاءاللہ 3 آیات مزید ہیں اس حوالے سے کہ روزہ پھر کس پر فرض ہے، یہ بات دہرائی گئی. پھر بیچ میں ایک دعا کی بات کی گئی. پھر روزے کے احکامات ہے کہ روزہ رکھنا کب ہے اور افطار کب کرنا ہے. اس کی بھی انشاءاللہ وضاحت کریں گے. ہمارے ایک فرقہ ایسا ہے جو اندھیرے میں روزہ کھولتا ہے، اس کی انشاءاللہ وضاحت کریں گے. وہ اس آیت سے لوگوں کو تھوڑا سا دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. منکرین حدیث ہیں وہ بھی اندھیرے میں روزہ کھولتے ہیں، بالکل اندھیرا ہو جاتا ہے. کہا کہ ثم اتموا الصیام الی اللیل، روزے کو رات تک پورا کرو. کہا رات تو اندھیرے میں ہوتی ہے تو ہم اندھیرے میں روزہ. انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو کل یہ باتیں آئیں گی. آج کے حوالے سے کوئی بات یا سوال آپ کے ذہن میں تو آپ پوچھیں. دعا کریں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.